ایک بادشاہ 3 بندوں سے ناراض ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر یہ اعلان اور فیصلہ کیا ان تینوں کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھا دیا جائے۔ جب ان تینوں کی قریبی خاتون رشتہ دار کو پتہ چلا تو اس نے حاکم وقت کو درخواست لکھی، رحم کی اپیل کی کہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی سزائے موت عمر قید کے اندر تبدیل کر دیں۔ جب درخواست پہنچی تو وقت کے بادشاہ نے اس خاتون کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا، یہ دیکھ، یہ تیرا خاوند کھڑا ہوا ہے، بیٹا کھڑا ہوا ہے، بھائی کھڑا ہوا ہے، میں نے انہیں پھانسی کے پھندے پہ چڑھانا ہے، البتہ تیری درخواست کی وجہ سے میں ان 3 میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیتا ہوں، انتخاب تو نے کرنا ہے۔ اس خاتون نے سب سے پہلے اپنے خاوند کے چہرے کی طرف دیکھا تو خاوند اپنی بیوی سے کہنے لگا، میرا انتخاب کر لو، میری جوانی آپ کے لیے بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، میں آپ کے لیے صبح سویرے نکلتا تھا، شام کو پلٹ کے آتا تھا۔ بیوی نے خاوند کی طرف دیکھا تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پھر اپنے بچے کی طرف دیکھا، جب بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے فوراً ماں کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا، اماں میرا انتخاب کر لو، امی میں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، امی آپ نے تو اللہ سے مانگا تھا، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، امی میرا انتخاب کر، جان بچ جائے گی۔ ماں بچے کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔ پھر ماں نے جب بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا تو بھائی کا سر جھکا ہوا تھا، تو بہن اپنے بھائی کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بھیا تو بھی تو کچھ بول، میرے خاوند نے بھی چند جملے استعمال کیے، بیٹا بھی بول پڑا، تو کیوں نہیں بول رہا؟ تو بھائی اپنی بہن سے کہنے لگا، بہن جب تیرے سامنے زندگی کا ساتھی کھڑا ہوا ہے، جیون ساتھی کھڑا ہوا ہے، تو اسی کا انتخاب کرے گی، تیرے سامنے تیرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، تو اپنے بیٹے کا انتخاب کرے گی، میرا کہاں انتخاب کرے گی؟ مجھے تو موت سامنے نظر آ رہی ہے، میں تو چند لمحوں کا مہمان ہوں، چند لمحوں کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس بہن نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے بعد وقت کے بادشاہ حاکم وقت سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں، بھائی کو رہا کر دے۔ تو بادشاہ کہنے لگا، او خدا کی بندی، تو نے خاوند کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنے لال کا، اپنے بیٹے کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو نے اپنے بھائی کا انتخاب کیسے کر لیا؟ یہ خاتون کہنے لگی، بادشاہ سلامت، اگر خاوند دنیا سے چلا گیا اللہ اور خاوند عطا فرما دیں گے، بیٹا چلا گیا اللہ اور بیٹا عطا فرمائیں گے، لیکن میرا بھائی جہاں سے آیا ہے وہ ماں بھی دنیا سے جا چکی ہے، باپ بھی دنیا سے جا چکا ہے، یہ میرا اکلوتا سگا بھائی ہے، اگر یہ چلا گیا پھر مجھے معاشرے کے اندر کوئی بھائی نہیں ملے گا، آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ وقت کا بادشاہ اس انتخاب لاجواب پہ اتنا حیران ہوا، وہ کہنے لگا، اے خاتون تیرے انتخاب لاجواب کی وجہ سے میں تینوں کو آزاد کر دیتا ہوں۔ بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ہماری بہنیں اپنے بھائیوں کے درمیان فرق کرتی ہیں۔ جو بھائی امیر ہوتا ہے، جس کے پاس مال پیسہ ہوتا ہے، اسے تعلق بھی بناتی ہے، ان کے گھر بھی جاتی ہیں، اور جو بھائی غریب ہوتا ہے ان کے گھر جانا پسند ہی نہیں کرتی، کہتے میں ان کے گھر گئی تھی، بھابھی نے مجھے کوئی گفٹ تو دیا نہیں، بھابھی نے میرا کوئی اکرام تو کیا نہیں، مجھے کوئی عزت تو دی نہیں، لہٰذا میں نے آج کے بعد اس کے گھر نہیں جانا۔ میں بچیوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان کبھی فرق نہ کرنا۔ یہ امیر بنانا میرے اللہ کا کام ہے، کسی کو غربت کے اندر مبتلا کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ میں نے تو معاشرے کے اندر یہاں تک دیکھا ہے، جو بھائی امیر ہوتے ہیں اگر بہن انہیں فون کرتے، بھائیا دل چاہ رہا ہے ملاقات کر لوں، بھائی کہتے ہیں یہ مجبوری، یہ مصروفیت، فلاں مصروفیت، وقت نہیں دیتا۔ اور جب یہ بہن اپنے غریب بھائی کو فون کرتی ہے، یہ بتلاتی ہے، بھیا میری طبیعت خراب ہے، میرے بچے بیمار ہیں، یہ مسئلہ فلاں مسئلہ، وہ غریب ہوتا ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کی خیریت معلوم کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے میں تمام بہنوں سے درخواست کروں گا، بھائیوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کریں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بھی محبت کا معاملہ کریں، اور جو اللہ نے آپ کے رشتہ دار بنائے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اندر کا سکون عطا فرمائیں گے۔ اور میں بہنوں سے اسلام کی مقدس
اور پاکیزہ شہزادیوں سے ایک درخواست یہ بھی کروں گا کہ جن بچیوں کی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، بچیاں اگلے گھر کے اندر جا چکی ہیں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا اپنی شادی شدہ بہنوں کے لیے یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہ مجھے بہنوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ میری بہن کو اگلے گھر کے اندر خوشیاں عطا فرما۔ یہ جو بہنوں کے دکھ ہوتے ہیں، بہنوں کے غم ہوتے ہیں، سر کے اوپر ماں کا سایہ نہیں ہوتا، والد کا سایہ نہیں ہوتا، بھائی نہیں ہوتا، یہ بہن ہوتی ہے جو اس کے دکھ درد کے اندر شریک ہوتی ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے میری بہن کے اوپر دکھ درد آ چکا ہے، یہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، اندر سے ختم ہو جاتی ہے، اپنی بہن کا دکھ درد کسی کو بتلا بھی نہیں سکتی۔ آج کے دور میں ہر نماز کے بعد جہاں اپنی پڑھائی کے لیے، کامیابی کے لیے، عزت کے لیے دعا کرتی ہیں، صحت کے لیے دعا کرتی ہیں، وہاں اپنی شادی شدہ بہنوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اللہ میری شادی شدہ بہن کو خوشیاں عطا فرما، ازدواجی زندگی کو خوشیاں نصیب فرما، ازدواجی زندگی کی بہاریں نصیب فرما۔ اللہ میری بہن کی شادی ہو چکی ہے، 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال ابھی تک اس کی اولاد نہیں ہوئی، اللہ اس کی خالی جھولی کو آباد فرما۔ جب بہن اپنی بہن کے لیے دعا کرے گی، مجھے اپنے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول کر کے خالی جھولی کو سرسبز و شاداب فرمائیں گے۔ آج بہن دعا کرے گی، اللہ اس بہن کو ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ کتنی مرتبہ معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے، جب والد اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، یہ بچی اگلے گھر کے اندر چلی جاتی ہے، لیکن خاوند غصے میں آ کر اپنی بیوی کے اوپر مار پیٹ کرتا ہے، مار پیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کئی مرتبہ غصے میں آ کے طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہے۔ وہ بچی 18 20 22 25 سال کی عمر ہوتی ہے، اپنے خاوند کے گھر سے نکل کر ابو کے گھر آتی ہے، جو ہی ابو کے گھر کے اندر قدم رکھتی ہے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب والد کی نظر پڑتی ہے، باپ دوڑ کے آتا ہے، بچی کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے، بیٹی بتلا تو صحیح کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے؟ بچی جواب نہیں دیتی، ماں کے کانوں کے اندر آواز پڑتی ہے، ماں دوڑ کے آتی ہے، ماں اپنی لخت جگر کو سینے سے لگا لیتی ہے، ماں اپنے دوپٹے سے اور کئی مرتبہ اپنی نازک انگلیوں کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے کے بعد کہتی ہے، بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ آج تو اکیلی کیوں آئی ہے؟ تیرا خاوند ساتھ کیوں نہیں آیا؟ یہ بچی رو کر اپنی ماں کو جواب دیتی، امی میرے خاوند نے مجھے طلاق دے کے فارغ کر دیا ہے، امی میرے خاوند نے مجھے مارا بھی ہے، مجھے دھکے بھی دیے ہیں، مجھے ننگی گالیاں بھی نکالی ہے۔ جب ماں بوڑھا باپ اپنی بیٹی کا یہ دکھ سنتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب کافی دیر کے بعد باپ کو ہوش آتا ہے تو باپ اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہتے، بیٹی اب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، برادری کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا؟ لوگ تو یہی کہیں گے ان کی بچی کا قصور ہوگا، بچی نے کچھ کیا ہوگا۔ اور میں بچیوں سے یہی معاشرے کے اندر جو لوگوں کی سوچ ہے وہی بتانے لگا ہوں۔ آج کے دور میں اگر کسی بچی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے، لوگ بچی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور معاشرے کے اندر کوئی لڑکا 1 مرتبہ طلاق دے کے فارغ کر دے، 2 مرتبہ طلاق دے کے فارغ کر دے، وہ پاک صاف ہی رہتا ہے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب والدین اپنی بیٹیوں کا یہ دکھ درد بیان کرتے ہیں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، والدین جب بچیوں کے دکھ شیئر کرتے ہیں، بندہ سن نہیں سکتا، آنکھیں نمناک ہو جاتی ہے، یہ دل نرم ہو جاتا ہے۔ بچیوں کے دکھ درد سن کے بندے کو رونا آ جاتا ہے۔ جب والد اپنی بیٹی سے کہتے، بیٹی اب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، وہ بچی رو کر اپنے والد کو جواب دیتی ہے، ابو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری کوئی زیادتی نہیں ہے، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، ابو میں تو گھر بسانے کے لیے گئی تھی، ابو میں اس نیت کے ساتھ گئی تھی اگر اس گھر سے میری ڈولی اٹھی ہے اس گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا، ابو میں تو کشتیاں جلا کے گئی تھی، ابو میں نے اس ایک کی خاطر
آپ کو بھی چھوڑ دیا تھا، میں نے امی کو بھی چھوڑ دیا تھا، میں نے اپنی بہنوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، ہمراہ سہیلیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا، میرا جو کمرہ آپ نے بنایا ہوا تھا میں نے وہ اپنا روم بھی چھوڑ دیا تھا، میں تو گھر بسانے کے لیے گئی تھی، لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے غصے میں آ کے 3 بول بول کے مجھے اپنے سے جدا کر دیا۔ بہنیں جب اپنی بہنوں کے لیے دعائیں کریں گی انشاءاللہ اللہ ازدواجی زندگی کی خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ دعائیں کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ میرے نصیب اچھے بنا دینا، اللہ مجھے کوئی قدردان ساتھی عطا فرما دینا، اللہ مجھے کوئی ایسا ساتھی عطا نہ کرنا جسے بیوی کے حقوق کے بارے میں علم نہ ہو، جو مار پیٹ کرتا ہو، اللہ مجھے زندگی کا بہترین قدردان ساتھی عطا کرنا۔ جب بچیاں مانگیں گی رب ذوالجلال ایسا ساتھی عطا فرمائیں گے کہ ازدواجی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر جائے گی۔